السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. کل تک سوشل میڈیا پر کھانوں کی تصاویر وائرل کر کے یہ میسج دینے والی پاکستان تحریک انصاف کہ ساڈی بھی گل بن گئی ہے. آج وہی پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے ملزموں کو جب عدالت سے فیصلے سنائے جا رہے ہیں تتر بتر ہو گئی ہے. پارٹی کا کیا ہوگا؟ 5 اگست سر پر ہے. تحریک کون چلائے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی مستقبل کیا رہ گیا ہے؟ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. بقول پی ٹی آئی جو ماضی میں اپنے مخالفین کے لیے یہ استعمال کرتے تھے کہ وکٹیں گر گئی ہیں، تو اب قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سینیٹ ہو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو ساری کی ساری وکٹیں اڑ گئی ہیں. تو آپ ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں فیوچر قریب میں؟ اچھا، یہ جو کچھ ہوا ہے نا، یہ کوئی پولیٹیکل موو نہیں تھا. پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ پارٹی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ایک نے چھوڑا دوسرے نے. ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل موو نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یعنی یہ کوئی پولیٹیکل ایڈونچر نہیں ہے. یہ فوجداری مقدمے تھے. یعنی ایک کرائم کمٹ ہوا ہے اس پولیٹیکل پارٹی سے. اس نے انسائٹ کر کے لوگوں کو ایک کرائم کمٹ کرایا، اور 9 مئی کے دن اور اس سے پہلے بھی، اس سے بعد بھی، اور آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ وائلنس کریں. یعنی شارٹ میں اس پارٹی نے وائلنس، آپ کو یاد ہوگا سری لنکا کی مثالیں، بنگلہ دیش کی مثالیں، مکتی بانی کی مثالیں، باہر نکلو، آگ لگا دو، جلا دو. تو یہ تمام جو کچھ کیا ہے اس کا اب آ کے وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. آنا اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولاً یہ تھا کہ 9 میں جس وقت ہوا تھا آپ کو اس کے پہلے 3 مہینوں کے اندر ہر چیز کو فکس کر دینا چاہیے تھا. بالکل. جب آپ نے وہ نہیں کیا یا لیٹ ہوا آپ سے، یا سہولت کار ان کے موجود تھے اور تھے، صاف سی بات ہے، تو اٹ ٹک ٹائم. تو آج آپ نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کیا. آپ نے 100% ان لوگوں کو جنہوں نے وہ وائلنس کیا تھا پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے جھنڈے کے نیچے، جو انہوں نے ملک کے خلاف ایکٹیویٹی کی، تو آپ نے ان کو سزائیں دے دی ہیں. اور سزائیں کس نے دی ہیں؟ عدالتوں نے. یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وقوع ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سی پولیٹیکل موو چلتے ہیں؟ یہ کوسچن ہے. اچھا، تو فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپشنز کیا رہ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سسٹم میں تھوڑا سا ان رہنے کے لیے؟ فیوچر اس آدمی کا یا اس گروہ کا ہوتا ہے یا اس پارٹی کا ہوتا ہے جو ایکٹیویٹیز کو سینسیبل کر رہی ہو، یا جو بہتری کی طرف جا رہی ہو. یعنی کہ اگر جس نے پشاور کی طرف جانا ہے، اگر اس کا رخ لاہور کی طرف ہے تو وہ لاہور پہنچے گا، پشاور تو نہیں پہنچے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی نے جو خاص پولیٹیکل اپروچ اڈاپٹ کی، وہ پولیٹیکل اپروچ درست نہیں. اور انہوں نے پولیٹیکل ایکسیلنس کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے بہت ڈیفرنٹ ایک راستہ اڈاپٹ کیا. تو فیوچر تو ان کا اسی دن انہوں نے اپنا ڈیسائیڈ کر لیا تھا جس دن انہوں نے اپنی اسمبلیز توڑی، جس دن انہوں نے تمام کو گھر بھگایا. جو یعنی ایک وہ عجیب و غریب، اب سمجھ آتی ہے. ان کو بھی خود سمجھ نہیں آئی نا کہ کیا کر رہے ہیں. دے نیو اٹ. ان کو سمجھ تھی، اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سمجھ تھی. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نے 3.25 سال گورنمنٹ کی، اس میں اس کی زیرو ڈیلیورنس ہے. ٹھیک ہے. وہ وہاں سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کو نیکسٹ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم نے دوبارہ پاور میں آنا ہے. پاور میں پہلا کمال کون سا کر لیا پاور میں، جو اب آ کے کمال کرے گا. ٹھیک ہے. وہ جو کام اس سے کروانا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی پاورز ہیں، جو بھی وہ لوگ تھے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پھر اس کو ٹاسک کیا کہ اب تم نے یہاں پر سری لنکا بنانا ہے. اب تم نے یہاں پر بنگلہ دیش بنانا ہے. اب تم نے یہاں پر وائلنس کرنا ہے اور لوگوں کو اکسانا ہے اور پاکستان کی وحدت کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنا ہے، لوگوں کا پاکستان سے اعتبار اٹھانا ہے. ایشوز ہیں ملک کے، یہ تو نہیں ہوتے کہ ایشوز نہیں ہیں. تم نے ان تمام ایشوز کو کیش کرنا ہے، اپنے 4 سال کو چھوڑ دینا ہے کہ تم نے کیا بربادی کی، اور تم نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ ایک گیم پلان دیا گیا، جس کو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ 1 by 1 اچیو کرتا ہوا آ رہا تھا. اس کا کبھی ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں نے پولیٹیکلی آگے بڑھنا ہے. جو وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ کر رہا تھا. ہاں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، آپ نے اچھے فیصلے کر لیے، آپ نے ہمدردی کی، آپ نے اپنے ملک سے وفا کی. ساروں نے جو اہم جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کچھ نہیں. اور
پبلک آف پاکستان کو جو ڈیریل کیا گیا تھا ان سے ان کو آپ نے واپس لانے کی کوشش کی پوری، اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا روکھڑی صاحب، آپ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کو قریب سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. اب یہ کیا ہی کر سکتے ہیں اپنی جماعت کو بچانے کے لیے، یا 10 سزاؤں کا مطلب کیا ہے؟ خود کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اور یہ تو اگلا الیکشن بھی آئے گا، پھر اس کے بعد اگلا بھی آئے گا، اور تب تک سزائیں ہیں، وارنٹس ہیں، گرفتاری ہیں، خود کو کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ان کے پاس جس چیز کا سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہے لیڈرشپ کا. ٹھیک ہے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں، اور جو بیرون ملک ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ ایک طرف ہیں. ان کے درمیان لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہ کر، یہ کام نہ کرو. تم ملک کا نقصان کر رہے ہو، تم اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہو، تو ہم پولیٹیکلی تمہارے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ ہم ملک کو بہتر کریں. ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے جب اس نے یہ ایڈونچر کیا تو ہم عام آدمی تھے، ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے چیلنج کیا کہ نہ کرو یہ کام. ہم اس کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو باقی پھر رہے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ لیڈرشپ گروپ کی شکل میں لیڈرشپ وہ پرکس پریویلیجز انجوائے کر رہے تھے. موج لگی ہوئی ہے، ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک دور ہے اس کا فیم کا دور ہے، تو بڑے بڑے ان لوگوں کو کہ جو شاید بس ان کے موجیں لگی ہوئی تھیں، تو دیور ان کے اس لیے دے ڈیڈ لیک لیڈرشپ. اچھا، فیصل چودھری کل، پھر اس سے پہلے شاہ محمود قریشی، پھر شاہ محمود قریشی کے بیٹے بقول پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے تو نام کی ٹکٹیں نکل آئی ہیں. تو کون سے نام کی ٹکٹیں نکل آئی ہیں ان کی؟ دیکھیں، جس بندے نے بھی وائلنس نہیں کیا اس کو راستہ ملا، اور ملنا بھی چاہیے. ان کی پارٹی میں ایک اور چیز چل رہی ہے کہ جی فلانوں کو سزا کیوں نہیں. واحد پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہے نا، تو ان کو وہ کیوں بچ کے. دیکھیں، ہم تو ڈوبیں گے صنم سارے. اب ایک آدمی ہے جو اس میں شامل نہیں ہو رہا، ایک آدمی ہے جو فزیکلی کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. معلوم تو ہوتا ہے نا، مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے. بالکل. تو جو لوگ پازیٹیوٹی کی طرف آ رہے تھے تو ان کو راستہ ملنا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تو نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں، ان میں بہت سارے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ان کو راستہ ملنا چاہیے. شاہ محمود وازنٹ دیر، شاہ محمود نے وائلنس نہیں کیا، نہ اس کے بیٹوں نے کیا. بیٹی اس کی کو شوق چڑھا تھا، وہ جس کے ہتھے لگی تھی تو اس کو شوق تھا، لیکن وہ شوق بھی اتر گیا نا سارا کچھ دیکھنے کے بعد. لیکن اس کا باپ اور میرے خیال میں وہ شاہ محمود نے قابو کر لیا. اچھا، شہباز گل کے اوپر بہت سارا سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا. اور وہ خود بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کہیں پارٹی سے ہی نہ نکال دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خدشہ جو ہے اس میں وزن ہے؟ دیکھیں، شہباز گل آیا کہاں سے؟ اس پارٹی نے آج تک پوچھا وہ کون تھا؟ ان کو کیا اس چیز کا پتہ ہے؟ اس عمران کی تباہی کی بنیاد تو ہم نہیں کہیں گے، بنیادیں تو اس نے وہ اس کی اپنی پنکی اور گوگی اور وہ بہت ساری ہیں، لیکن آغاز اس پارٹی کی تباہی کا شہباز گل سے ہوا تھا. شہباز گل کا، کیونکہ میں اس چیز کے اندر انوالو تھا، اور میں نے اس کو جا کے وہ شہباز گل والی جو ہے کہ جی ننگا کر کے مارا، آئی ٹولڈ ہم، میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، اور اس نے مجھے کہا میں نے جھوٹ ہے. اس کی بربادی، یہ پولیٹیکل اس کی پارٹی کی بربادی کا اور اس کا غلط راستہ اڈاپٹ کرنا، شہباز گل بنیاد ہے اس کی، آغاز وہاں سے ہوتا ہے. تو اس کو پارٹی سے نکالیں یا جو مرضی کریں، اس نے جو ان کے ساتھ کرنا تھا کر دیا. تو 5 اگست کی تحریک کا کیا ہوگا؟ کوئی بچا ہی نہیں ہے جو چلائے اس کو، یا جو بچے ہیں ان میں آپ کو اتنی پاور نظر آتی ہے کہ وہ کوئی تحریک کر سکیں گے؟ 5 اگست یہ دیکھ رہے تھے جو انہوں نے پلان کیا تھا. یہ پلان تو بڑے کمال کے کرتے ہیں نا، کہ اس کے بیٹے اتریں گے پشاور. جب بیٹے اتریں گے تو لوگوں کو جذبات کے ساتھ کھیلنا تو ایزی ہے، تو ہم پشاور سے ایک بڑی موومنٹ شروع کریں گے اس کے بیٹوں کے ساتھ. اور انہوں نے ساری چیز اس طریقے سے پلان کی تھی. ٹھیک ہے. بیٹے گئے امریکہ، اور انہوں نے جا کے امریکہ سے مدد مانگی. اس کے بیٹے نے کلیئرلی کہا، اس نے کہا تم کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. امریکہ سے ان کو ہوئی جھنڈی، اور وہی 2-3 شہباز گل کے جو اور ان کے مختلف لوگوں کے جن کو دے ارن منی. یہ ان ایکٹیویٹیز میں یہ کروڑوں روپیہ بناتے ہیں، اربوں روپیہ. محیط پیرزادہ نامی کو ادھر تھا اس سے گیا ہوا ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈز کا ایک گھر یا $ڈالرز کا ایک گھر خرید لیا. ہمارے پاس تو کوئی نہیں پوچھتا نا، وہاں پہ پوچھا جاتا ہے یا نہیں پوچھا جاتا بھئی یہ کہاں سے لائے ہوتے ہیں، یہ ساری چیز تمہارے پاس آئی کہاں سے ہے. تو اب جب وہاں سے وہ فیل ہوئے تو ان کو جب پتا چلا ان کی والدہ کو کہ اب ان کو پشاور سے وہاں سے یہ لانچ کریں گے، تو تھریٹ ہے
کیونکہ باپ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں خطرہ ہے ان کے لیے، تو اپنے بچوں کے لیے تو خطرہ ہے اس کا. بیسیکلی جمائمہ نے ان کو واپس بلایا، واپس کی مہربانی کرو واپس آ گئے، وہ واپس چلے گئے. اور اس کے بچوں کے لیے پاکستان میں خطرہ ہے، لیکن عام آدمی کا بچہ اس کے لیے خون دے، انقلاب لائے، مزاحمتی تحریک چلائے اور خون بہائے، مرے مارے، یہ ہے اس کا. تو آئی سی کہ 5 اگست کو کے پی کی کچھ پاکٹس کے اندر یہ لازماً شر کریں گے، اور ان کے اندر یہ جو دہشت گرد مل کے انہی کے بندوں کو مارنے کا خدشہ ہے. یعنی یہ جو کراؤڈ اگر 100 200 400 کا آ رہا ہے اور اس کراؤڈ کے اندر اچانک کہیں سے کوئی فائرنگ کر دیتا ہے، تو ان کے اپنے ہاتھوں، یعنی انڈینز کا جو را کا ان کے بندے مارنے کا خدشہ ہے. یہ اپنے ہاتھوں خود اپنے بندے مروا کر اس چیز کو مزید کیوس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ میرا ان کے بارے میں اسسمنٹ ہے. اوکے، بس لاسٹلی یہ بتائیے گا، پھر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تو بانی ہی ہیں جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، تو ان پہ کب ہاتھ جائے گا اس مقدمہ کا؟ جانا چاہیے، بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا. اب امید لگ گئی ہے کہ اس تک ہاتھ جائے گا اور جانا چاہیے، بیکاز اس سارے گند کا، اور بھی اس کے دوست تھے بڑی بڑی جگہوں پہ، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ تھا، لیکن اس سارا محور اور اس کو لے کے چلنے والا، اس ملک کو تباہ کرنے والا یہ ایک شخص ہے. اس کے ٹیم تھی ابھی کوئی بھی، لیکن اس کے اوپر لازماً اس کو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.